بسم الله. اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام: لا یقولن احدکم اللہم انی اعوذ بک من الفتنہ. عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی ہی وہ چیز ہے کہ جو تمام اعمال کی قبولیت کے لیے بنیاد ہے. خداوند متعال قرآن مجید میں بہت واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ خدا صرف متقین سے قبول کرتا ہے. جہاں پہ جناب آدم کے دونوں فرزند جناب حابیل اور قابیل کے درمیان قربانی کو لے کے اختلاف ہوا، خداوند متعال نے جناب حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی رد ہو گئی. قابیل نے کہا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ماریں گے. اس وقت جناب حابیل نے جواب دیا کہ اس میں ہماری کیا غلطی ہے، خدا متقین سے قبول کرتا ہے. اس چیز کو خداوند متعال نے قرآن مجید میں نقل کیا اور رسول سے کہا اپنی امت کو یہ بات بتاؤ. لہٰذا اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی اعمال ہم راہ خدا میں انجام دے رہے ہیں، اگر یہ واقعی خدا کے لیے ہے، خدا اس کو قبول کر لے، علیکم السلام، تو ان اعمال کی قبولیت کے لیے تقوی پروردگار ضروری ہے. بالخصوص بقرعید، عید قربان نزدیک ہے اور یہ واقعہ بھی قربانی کا ہی، ٹھیک ہے، وہ قربانی کی نوعیت میں فرق ہے، یہ واقعہ بھی قربانی کا ہی ہے. البتہ جیسا کہ بعض روایتیں اس کے حساب سے جناب حابیل نے بھی جانور کی ہی قربانی دی تھی، قابیل نے کچھ لا کے سبزی اور کچھ اس طرح کی چیزیں یا کچھ درخت کسی چیز کے وہ رکھ دیے تھے. تو اس حد تک بہت نزدیکی واقعہ ہے. قربانی یا کوئی بھی عمل ہو، کسی بھی عمل کی قبولیت اس بات پہ منحصر ہے کہ اس عمل میں کتنا تقوی ہے. اگر تقوی ہے تو عمل قابل قبول، اور اگر تقوی نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال قابل قبول ہو جائیں تو اس کی بنیاد تقوی پہ ہونی چاہیے. تقوی پہ بنیاد ہے تو پھر وہ صحیح طریقے سے بڑھے گا، پنپے گا، اس کی شاخ بھی نکلیں گی، فائدہ بھی پہنچائے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ تقوی پہ بنیاد نہیں ہے تو پھر یہ مسائل و مشکلات پیش آئیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں لگے کہ عمل ہے، دیکھنے میں بھی عمل اچھا لگے، لوگ بھی ہو سکتا ہے تعریف کریں، کیا کہنا بہت اچھا پروگرام کیا آپ نے، بہت اچھا کام کیا، کیا کہنا ماشاءاللہ پابندی سے مثلا یہ کام کرتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں، یہ چیز. لیکن اگر اس کی بنیاد تقوی پہ نہیں ہے تو خدا اس کو قبول نہیں کرے گا. آئیے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے متقین کے صفات میں سے ایک صفت مولا کی زبانی. مولا فرماتے ہیں متقین کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کے نفس کی طرف سے آزاد کر لیا. اس سے پہلا والا جملہ ہم نے پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے لیے، آخرت کے لیے اپنے نفس کو تھکا ڈالا ہے، اس کے بعد کی لوگوں کی طرف سے اپنے نفس کو آزاد کیا، یعنی اپنے آپ کو لوگوں میں اسیر نہیں کیا. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے پہ کم دھیان دیتے ہیں، دوسروں پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں. فلاں جھوٹ بولا، فلاں نے یہ کام نہیں کیا، فلاں نے غیبت کی، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں ایسا. جبکہ ان سب کی ملا کے جتنی خرابیاں ہم گناتے ہیں، شاید اتنی یا تھوڑی کم و بیش ہمارے اندر اکیلے میں پائی جاتی. ہم اپنے کو دیکھ لیں، سماج و معاشرہ خود بخود سنور جائے گا. لہٰذا وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ انسان امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، وہ اس کا طریقہ الگ ہے. جو چیز دکھ جائے پھر اس کے متعلق اسی سے کہے. امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے کہیے، نہ یہ کہ دوسروں میں بیٹھ کے کہیے فلاں ایسے ہیں، فلاں ویسے ہیں، فلاں یہ. اچھا، ہمارے اصلاح بھی جو دوسروں کی ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے عام طور سے. جس کی اصلاح کرنی ہے اس سے نہیں کہتے، دوسروں سے کہتے ہیں فلاں میں تو یہ پرابلم ہے، فلاں میں تو یہ مشکل ہے، فلاں میں تو وہ. اس بندہ خدا کو، اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے اور دوسروں میں یہ باتیں چرچا کا موضوع بنی رہتی.
لہٰذا یہ کیا چیز ہوئی؟ ہم دوسروں میں اسیر ہیں. یہ متقین کے صفات میں سے نہیں ہے. متقی ایسے لوگ نہیں ہوتے. مولا کائنات کے پسندیدہ لوگ ایسے لوگ نہیں ہوتے ہیں. متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے نفس کو آخرت کے لیے تھکاتے ہیں, دوسروں کے نفسوں میں اسیر نہیں ہوتے, اپنے آپ کو دوسروں میں اسیر نہیں کرتے. آئیے حسب دستور امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات قصار میں سے ایک جملہ مولا فرماتے ہیں کہ خبردار تم میں سے ہرگز کوئی یہ نہ کہے کہ خدایا ہمیں فتنے سے اپنی پناہ میں لے لے, یعنی فتنے سے ہمیں بچا لے. اللہم انی اعوذ بک من الفتنہ, پالنے والے ہم کو فتنے سے اپنی پناہ میں لے لے. مولا کہتے ہیں کہ ہرگز خبردار تم میں سے کوئی یہ چیز نہ کہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم میں سے کوئی بھی فتنے سے الگ نہیں ہو سکتا. فتنے سے بچ کے انسان چاہے زندگی گزار لے, مولا کہتے ہیں تم میں سے کوئی بھی فتنے سے الگ نہیں ہو سکتا. بات کو اور آگے بڑھانے سے پہلے ہم خود لفظ فتنے کے معنی پیش کر دیں, کیونکہ بعض اوقات ہوتے ہیں بعض الفاظ سماج و معاشرے میں مشہور ہوتے ہیں, لیکن چونکہ چھوٹے برادران بچپنے سنتے آتے ہیں تو شاید صحیح معنی کی طرف متوجہ نہ ہو. فتنہ کہتے ہیں جھگڑا, فتنہ کہتے ہیں فساد کرنا, فساد پھیلانا, فتنہ کہتے ہیں ہنگامہ, بلوا, بغاوت, سرکشی. ان چیزوں کو اردو زبان میں فتنہ کہتے ہیں. البتہ فتنہ یہ اردو والا وہی عربی سے آیا ہے. ان چیزوں کو فتنہ کہتے ہیں. یہ فتنہ ہے کہتے ہیں, عام طور سے استعمال بھی ہوتا ہے. فتنہ و فساد دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے, یعنی کسی چیز کو فاسد کرنا, خراب کرنا, سماج و معاشرے کو, ماحول کو فاسد کرنا, خراب کرنا, یہ فتنہ. مولا کہتے ہیں ہرگز یہ مت کہو کہ پالنے والے ہمیں فتنے سے بچا لے. کیوں؟ اس لیے کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو فتنے سے نہیں بچا سکتا. اگر پناہ مانگنا ہے تو یہ کہو کہ پالنے والے فتنے کی گمراہیوں سے پناہ دے دے. اگر پناہ مانگنا ہے تو فتنے کی گمراہیوں سے پناہ مانگو, خود فتنے سے پناہ نہیں مانگو. کیوں؟ اس لیے آپ کو یاد ہوگا قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے جس میں خدا بند متعال ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, جان لو تمہارے اموال و تمہاری اولاد فتنہ ہے. قرآن مجید کی آیت. تو مولا کہہ رہے ہیں کہ تم اصلاً ہرگز فتنے سے پناہ مت مانگو, فتنے کی گمراہیوں سے. کیوں؟ اس لیے کہ تم فتنے سے بچ ہی نہیں سکتے ہو, کیونکہ پروردگار متعال فرماتا ہے کہ اموال اور اولاد کو بھی اس نے فتنہ قرار دیا. اور تم کیسے انسان فتنے سے بچ سکتا ہے؟ اولاد سے بچ جائے گا, مال سے بچ جائے گا, ساری مشکلات وہی مال کے لیے ہے, اسی کے پیچھے بھاگ رہا, اسی سے انسان کیسے بچ جائے گا؟ اور اسلام کہتا بھی نہیں کہ آپ مال سے بچ کے بھاگیں, مال سے دور بھاگیں, مال کو چھوڑ. نہیں. تو جب یہ مال اور اولاد دونوں فتنہ ہے تو اس سے پناہ مانگنا محال ہے. ہاں, کس چیز سے پناہ مانگے؟ ان کی گمراہیوں سے پناہ مانگے. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند متعال یہ جو مال اور اولاد فتنہ ہے, مال اور اولاد کو دے کے اپنے بندوں کا امتحان لینا چاہتا ہے. ہم مال دے رہے ہیں, مال دے کے بھی امتحان لیتا ہے, نہیں دے کے بھی امتحان لیتا ہے. ہم مال دے رہے ہیں, ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جب مال کی طاقت, مال کا پاور تمہارے پاس آ جائے گا, تم کو مال پہ کنٹرول حاصل ہو جائے گا, تبھی دیکھنا یہ کہ اس مال کے آنے کے بعد تم اپنے اوپر قابو رکھ پاتے ہو کہ نہیں, اپنی حیثیت میں ہو یا اپنی حیثیت بھول جاتے ہو, دوسروں کا خیال رکھتے ہو کہ نہیں, دین کا خیال رکھتے ہو کہ نہیں. جب تک مال نہیں تھا اس وقت تو مسجد میں روز صبح شام, مال آنے کے بعد اب کیا کریں, ٹائم نہیں ملتا, میٹنگس ہوتی ہیں, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں, یہ ہوتا ہے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے, یہ امتحان ہے کہ تم مال ملنے کے بعد تم کس حد تک امتحان میں کامیاب ہوتے ہو. اور مال نہ دے کے خدا اندازتا ہے کہ مال کی کمی کی بنیاد پہ ایسا نہ ہو کہ تم ہمارے راستے کو چھوڑ دو, ایسا نہ ہو کہ کہیں تم حرام میں مبتلا ہو جاؤ. تو خدا مال دے کے بھی امتحان لیتا ہے, مال نہیں دے کے بھی امتحان لیتا ہے. خدا اولاد دے کے بھی امتحان لیتا ہے, خدا اولاد نہیں دے کے بھی امتحان لیتا ہے. بعض اوقات لوگ اولاد کی محبت میں گمراہ ہو جاتے ہیں. ہمارے بیٹے نے ایسا کہا اس لیے صحیح, ہمارے بیٹے نے ایسا کیا اس لیے صحیح. بیٹے کی پارٹی بازی. کیا کریں مولانا, وہ بیٹے کی وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. خود بیٹے کو کس راستے پہ لگا رہے ہیں, کس حد تک اس کو دین دے رہے ہیں, کس حد تک اس کو دین سے آشنا کرا رہے ہیں.
خدا امتحان لے رہا ہے اولاد دے کے، اولاد نہیں دے کے بھی امتحان لیتا ہے خداوند متعال، اس لیے کہ بعض اوقات جب لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی ہیں تو وہ خداوند متعال کے سیدھے راستے کو، راہ مستقیم کو چھوڑ کے کبھی کسی پیر کے دروازے پہ پہنچتا ہے، کبھی کسی، ہے کہ نہیں ہے، فلاں نے کہا ہے کہ یہ کر لو، فلاں جگہ چلے جاؤ، یہ چلہ کر لو، وہاں 40 دن چلے جاؤ۔ تم ہمارے راستے پہ ہو یا اپنی اولاد کے لیے کسی بھی راستے پہ چلے جاؤ گے، کیونکہ یہ ساری چیزیں خداوند متعال کی امانت ہیں۔ جب خدا کی امانت لینا ہے تو خدا کے ہی راستے سے انسان لے۔ تو یہ دونوں چیزیں فتنہ ہے۔ یہ فتنہ دیکھیں، انسان جب بھی کسی فتنے سے متعلق ہوتا ہے، فتنے کے سامنے آتا ہے، تو انسان کی پوری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس فتنے میں اپنا پہلو بہت مناسب رکھے، اپنے آپ کو بہت صحیح جگہ پہ رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ اس فتنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کی وجہ سے کوئی گمراہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مال کی وجہ سے گمراہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مال نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو جائے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے آپ کو فتنے سے بچا لیں، لیکن ہاں، فتنے کی گمراہیوں سے بچانا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند متعال یہی مال اور اولاد کے ذریعے ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ کیا امتحان لینا چاہتا ہے؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ لوگ کہ جو خدا کی روزی، جو خدا کے رزق، اس سے ناراض ہونے والے ہیں یا قسمت پہ راضی ہونے والے ہیں، یہ الگ ہو جائیں۔ رزق کیسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز کی جو خدا ہم کو دے۔ رزق صرف پیسے نہیں ہے، رزق صرف پیسے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید نے کن کن چیزوں کو رزق کہا۔ شہادت رزق ہے، اچھے اعمال رزق ہیں، یہ سب رزق ہے جو خدا دیتا ہے۔ ہم نے کسی موقع پہ دلیل کے طور پہ آیت پیش کی تھی، خداوند متعال کہتا ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، کبھی ان کو مردہ مت سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں رزق کے جو معنی ہے کھانا پانی، بھئی یہی چیز وہاں نہیں ہوتی ہے، باقی دوسری چیزیں تو ہوتی ہیں نا، یہی چیز وہاں نہیں ہوتی۔ تو رزق کا مطلب صرف یہ دال روٹی اور چکن اور مٹن یہ نہیں ہے، وہ چیزیں جو خدا دے۔ تو اب خدا نے جو دیا ہے، بعض اوقات لوگ اس پہ ناراض ہوتے ہیں، ارے کیا ہے، ہم کو یہ چاہیے تھا، خدا نہیں۔ بعض لوگ قسمت پہ اپنی راضی ہوتے ہیں۔ البتہ قسمت پہ راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کچھ نہ کرے اور قسمت کا انتظار کرے۔ اس پہ بھی بات شبہ قدر کی کسی مجلس میں ہو چکی ہے، شاید 2 سال یا 3 سال پہلے۔ قسمت انسان خود بناتا ہے، اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی کاوش، اپنی صلاحیت سے قسمت بناتا ہے۔ کوئی بالکل نہ پڑھے، جو قسمت میں ہوگا وہ ملے گا، کیا ضرورت ہے اسکول جانے کی؟ ہو سکتا ہے، صحیح ہے۔ کوئی بزنس نہ کرے، کاروبار نہیں کرے، جو قسمت میں ہوگا ملے گا۔ پراپرٹی کوئی قبضہ کر لے، آپ کیس نہ لڑیے، جو قسمت میں ہوگا ملے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، قسمت کوششوں سے بنتی ہے، کاوشوں سے بنتی ہے۔ لیکن اب اپنی مکمل کوشش کے بعد جو مل جائے وہی انسان کا مقدر ہے، وہی قسمت ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کون سے لوگ ہیں کہ جو رزق سے، روزی سے ناراض ہیں وہ الگ ہو جائیں، اور جو قسمت پہ راضی ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ اگر خداوند متعال مال اور اولاد کے ذریعے سے امتحان لے رہا ہے تو مال و اولاد کے ذریعے سے امتحان لینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان رضائے پروردگار پہ راضی ہونا چاہیے۔ اس کو خدا جو چیز دینا چاہتا ہے اس پہ راضی۔ خب یہ جملہ تفصیلی ہے اور اس سے آگے بھی ہم اس کو جلدی سے پڑھ کے ختم کر دیں، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ساری چیزوں کی وضاحت کریں۔ جبکہ خداوند متعال جو کہ اپنے بندوں کا رزق کے ذریعے، روزی کے ذریعے، قسمت کے ذریعے امتحان لے رہا ہے، وہ ان کے بارے میں خود بہتر جانتا ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے، کون کیا چاہتا ہے، کس طریقے۔ لیکن ان کے اعمال کا اظہار ہو جائے، انسان کس حد تک ثواب و عقاب کا مستحق ہے، کس حد تک اجر کا مستحق ہے، یہ چیز ظاہر ہو جائے، اس کے لیے خداوند متعال امتحان لینا چاہتا ہے۔ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے لڑکا کیوں ہو گیا، لڑکی چاہیے تھی۔ بعض کہتے ہیں لڑکی کیوں ہو گئی، لڑکا چاہیے تھا۔ وہ ایک مزاج بھی ہوتا ہے، لوگ لڑکی کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ ایک جاہلانہ مزاج تھا پہلے کا تھا، لیکن ابھی بھی بعض جگہوں پہ یہ باقی ہے، ارے لڑکی ہو گئی۔ یعنی بعض اوقات انسان صرف منہ سے نہیں کہتا ہے، لیکن ساری اس کی ایکٹیویٹی اور سارے اثرات اس بات پہ ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں، تسلیت پیش کرتے ہیں کہ یہ لڑکی ہو گئی مثلا۔ جبکہ خداوند متعال نے کہا یہ رحمت ہے، لڑکا اگر نعمت ہے تو خوب، یہ ایک الگ چیز ہے لڑکی لڑکا۔ تو بعض اوقات لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے، خدا نے رزق دیا، خدا نے روزی دی، اولاد دی، تم یہ دیکھو کہ تم کو اولاد ملی ہے، کتنوں کو تو اولاد نہیں ملی ہے، لڑکی یا لڑکے کی شکل میں ہو اولاد ملی ہے، کتنے تو بیچارے اس سے بھی محروم ہیں۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ خدا کس حساب سے کیا دے رہا ہے۔ لہٰذا بعض اوقات لوگوں کو اس بات کا شکوہ ہوتا ہے، بعض اوقات لوگوں کو
مال کے لیے شکوہ ہوتا ہے کہ مثلاً ان کو تو خدا نے اتنا دے دیا، ہم کو کچھ نہیں دیا، یا ہم کو مثلاً اتنا ملنا چاہیے تھا اتنا نہیں ہے. تو لڑکا لڑکی مال، ان چیزوں پہ لوگ شکایت کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، ان چیزوں کو لوگ دوست رکھتے ہیں. لوگ غربت کو برا سمجھتے ہیں، اگر مال نہیں ہے تو بہت غلط چیز ہے، لہٰذا لوگ شکوہ کرتے ہیں. شکوہ نہیں کرنی چاہیے. خوب کبھی موقع ہوا تفصیل سے بیان کریں گے کہ مالداری اگر نعمت ہے تو غربت بھی نعمت ہے. غربت بھی نعمت ہے. مالداری کے جو فوائد ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، غربت کے فوائد اپنی جگہ پہ ہیں. کبھی موقع ہوا تفصیل سے پیش کریں کس اینگل سے. شاید ہو سکتا ہے آپ کو سننے میں عجیب لگے کہ یہ کیسی الٹی بات کر رہے ہیں، غربت نعمت ہے. نہیں، غربت بھی نعمت ہے. یعنی مال کا کم ہونا بھی نعمت ہے، محتاجی نہیں. مال کا کم ہونا وہ بھی نعمت ہے. مال کا زیادہ ہونا ایک الگ نعمت ہے، مال کا کم ہونا ایک الگ نعمت ہے. لیکن بعض لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، بعض لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں. علامہ سید رضی فرماتے ہیں کہ مولا کا یہ قول در واقع جو آیت شریفہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، کہ جس میں خداوند متعال فرماتا ہے وَاعْلَمُوا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ در واقع مولا کا یہ قول اس آیت شریفہ کی تفسیر ہے، کہ جس میں مولا کائنات نے اس آیت شریفہ کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے مناسبات میں اس ہفتے کی سب سے پہلی اور خود آج کے دن کی مناسبت ہے کہ ہم سب کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ. آپ سب کی خدمت میں اس مناسبت پہ اور اس شہادت پہ تسلیت پیش کرتے ہیں، اور اپنے اور آپ کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں.
امام کی شخصیت اور حالات کے بارے میں پچھلے ہفتے اور بالخصوص کل رات کی مجلس میں گفتگو ہوئی ہے، اس لیے صرف بہت ہی اختصار سے اشارہ کرتے ہوئے کہ امام نے اپنی زندگی میں ایجوکیشن پہ کافی دھیان دیا، اس لیے کہ آپ کو موقع فراہم ہوا۔ اگرچہ حالات بہت خراب تھے، مذہبی اعتبار سے لوگوں کے درمیان شک پیدا کیے جا رہے تھے، عقیدے میں شک پیدا کیا جا رہا ہے امام کے ہوتے ہوئے۔ لہٰذا اگر آج ایسا ہوتا ہے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں، یہ دشمن کی وہی سازش ہے کہ جو آج سے 1400 سال پہلے تھی، آج بھی دشمن اسی سازش پہ عمل کر رہا ہے۔ ہم کو ان چیزوں میں دشمن اتنا بزی کرنا چاہتا ہے کہ تاکہ ہم اپنے راستے پہ آگے نہ بڑھ پائیں اور اپنے ہی گھر کے اندر محدود ہو کے رہ جائیں۔ لیکن اگر ہم اپنی قوم کو ایجوکیٹڈ کر دیں، پڑھا دیں، اپنی قوم کو کسی لائق بنا دیں، تو بہت ساری چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو مزاج کے جاہلانہ نہ ہونے کی وجہ سے حل ہو جاتی ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو شبہات کو لے کے بہت زیادہ اڑ رہے ہیں اور بہت زیادہ شبہات کو ہوا دے رہے ہیں، بہت زیادہ علماء اور مرجعیت کے خلاف بول رہے ہیں، ان میں سے اکثریت وہ ہے کہ جس کی مذہبی تو جو نہیں ہے، تعلیمات وہ نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو بیکار قسم کے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ ٹائم پاس کر رہے ہیں، بیٹھ کے تبصرہ کر رہے ہیں۔ اردو میں ایک محاورہ ہے، مشہور ہے کہ خالی گھر شیطان کا، لہٰذا شیطنت وہاں پہ پنپ رہی ہے۔ لیکن اگر یہ پڑھ لکھ کے کسی کام، کسی چیز میں مصروف و مشغول ہو جائیں تو قوم کا علمی، فکری، شعوری معیار بلند ہو جائے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ اقتصادی یعنی مالی معیار بھی بلند ہو، قوم کامیابی کی طرف جائے۔ اگلی مناسبت آنے والی 8 ذی الحجہ ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن یزید ملعون نے بنی امیہ کے 30 لوگوں کو مکہ معظمہ اس لیے بھیجا تھا کہ جا کے امام حسین کو یا قتل کر دیں یا گرفتار کر دیں، اور یہ لوگ حج کے بہانے سے 8 تاریخ کو مکہ معظمہ پہنچ گئے، اور یہی وہ وجہ بنی کہ جس بنیاد پہ امام نے حرم کے احترام میں اپنے حج کو عمرے سے بدلا، اور پھر اس کے بعد آپ وہاں سے دین کی مکمل حفاظت کے لیے میدان کربلا، البتہ کوفے کی طرف گئے تھے، اور راستے میں گھیر کے پھر کربلا لائے گئے۔ یہ تاریخ سے آپ آگاہ ہیں۔ اگلی مناسبت آنے والی 9 تاریخ، 2 مناسبتیں ہیں اس میں۔ ایک مناسبت یہ ہے کہ یہ روز عرفہ ہے۔ روز عرفہ کسے کہتے ہیں، اس کا ایک تناظر، ایک اس کا پہلو وہ ہے کہ جو حاجیوں کے لیے وہ بہت تفصیلی چیز ہے، ابھی اس پہ یہاں پہ بات نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک وہ پہلو ہے جو ہمارے لیے انشاءاللہ خدا ہم سب کو حج نصیب کرے، ہم جا کے اس سے مکمل فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن بہرحال فی الحال جو ہمارے لیے یہاں پہ اس کا فائدہ ہے وہ یہ کہ عرفہ کہتے کسے ہیں؟ عرفہ کے معنی معرفت کے، پہچاننا، معرفت پروردگار کا دن ہے، خداوند متعال کی معرفت کا۔ یہ خود عرفہ، روز عرفہ کو عید کہا جاتا ہے، یہ در واقع عید کا دن تھا۔ اب یہ اور بات ہے کہ اب آج کے زمانے میں اس اینگل سے ذکر نہیں ہوتا، اور اس لیے بھی ذکر نہیں ہوتا کہ خود جناب مسلم کی شہادت بھی اسی دن واقع ہوئی ہے، لیکن بہت اہم دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن خداوند متعال نے اپنے بندوں کو اطاعت اور عبادت کی دعوت دی کہ تم اس دن کثرت سے ہماری اطاعت کرو، ہماری عبادت کرو۔ خداوند متعال کے جود کا، سخا کا، خداوند متعال کی سخا کا دسترخوان بچھا۔ خدا تو ہمیشہ کے ہمیشہ جواد ہے، وہ جود و سخا اس کی مشہور ہے۔ اس دن خصوصی دسترخوان، بہت مشہور واقعہ ہم سے اشارہ کریں گے کہ امام سجاد علی بن الحسین علیہ السلام نے سنا کہ کوئی فقیر اس دن بھیک مانگ رہا ہے، تو آپ کو تعجب ہوا کہ آج کے دن بھی یہ بھیک مانگ رہا ہے۔ امام کی بات ہے، ہماری آپ کی بات نہیں، 10 بات میں ہم کو تعجب ہوا کہ آج عرفے کے دن بھی یہ بھیک مانگ رہا ہے۔ آج کے دن خدا کی جود و سخا، خدا کا کرم اتنا عام ہے، تب بھی اس کو آج بھیک مانگنے کی ضرورت ہے۔ واقعہ ہے پورا، اس کو پیش نہیں، صرف اشارہ۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن شیطان ذلیل اور حقیر ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو
شیطان کے گمراہیوں سے، شیطان کی جو بندش ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے شیطان کو ذلیل و حقیر کر کے۔ لیکن یہ ساری چیزیں دیکھیں نا، کنایا ہوتا ہے، خدا کی جود و سخا کا دسترخوان ہے۔ دسترخوان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جائیے، بیٹھیے، جا کے کھائیے۔ دسترخوان کا مطلب نہیں کہ آٹومیٹک نوالا اٹھ کے منہ میں چلا جائے گا۔ یہ ساری اچھائیاں، ساری فضیلتیں اس بنیاد پہ ہیں کہ انسان جا کے اس کو اختیار کرے، جا کے انسان اس کو حاصل کرے۔ خداوند متعال نے توفیق دے دی ہے، خداوند متعال نے دسترخوان بچھا دیا، وسائل فراہم کر دیے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم کس طریقے سے اس کو حاصل کریں۔ شیطان ذلیل و حقیر ہو جاتا ہے۔ اس دن بہت سارے اعمال ہیں، ان اعمال میں کچھ دعائیں ہیں، اور ان سب میں سب سے اہم وہ دعا ہے کہ جس کو دعائے عرفہ کہتے ہیں۔ آپ کو مفاتیح دعاؤں کی کتاب میں دعائے عرفہ 2 ملے گی، ایک وہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کی ہے، اور ایک وہ کہ جو امام سجاد علیہ السلام کی ہے۔ عام طور سے جو مشہور ہے وہ امام حسین علیہ السلام والی ہے، اس لیے کہ امام حسین جب مکے سے آپ رخصت ہوئے تھے تو میدان عرفات میں کھڑے ہو کے 9 تاریخ کو اس موقع پہ آپ نے وہ دعا پڑھی تھی۔ بہت اہم دعا ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ کچھ جملے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں، کچھ جملوں سے آپ کو آشنا کریں۔ بہت اہم دعا، اسی کا ایک جملہ یہ ہے کہ پالنے والے، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا وہ کیا پایا۔ واقعی معرفت کا، عرفان کا خزانہ ہے وہ دعا۔ ہم نے پچھلے سال بھی کہا تھا، اس سے پہلے بھی کہا تھا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی کہا ہوگا کہ آپ سب دعا یقیناً پڑھیں گے، لیکن پڑھنے سے پہلے حتماً اس دعا کے ترجمے کو پڑھ لیں، تاکہ جس ٹائم دعا ہو آپ کو معلوم ہے خدا سے کیا کہہ رہے ہیں، ایک کیفیت محسوس ہوگی۔ بلکہ اگر زیادہ آشنائی چاہتے ہیں، مزید چاہتے ہیں کہ آپ کے کیفیت میں اضافہ ہو، کوالٹی اچھی ہو، تو امام سجاد کی دعا کا موقع ہو، کیونکہ خود دعا عرفہ بھی بہت لمبی ہے، امام سجاد کی دعا بھی پڑھیں، اس کے ترجمے کو یعنی دعا عرفہ میں شرکت کے لیے کچھ ہوم ورک کر کے آئیں، تاکہ دعا عرفہ کے جو فیوز و برکات ہیں، جو اس سے ہم کو فائدے ملنے والے ہیں، ان فوائد کو ہم حاصل کر سکیں۔ ٹرانسلیشن موجود ہے، میرے خیال سے آن لائن بھی ہوگا، کتابوں میں بھی ہے، بہت عام ہے ٹرانسلیشن۔ پڑھیں تاکہ پہچانیں کہ ہمارا امام کس طریقے سے خدا۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس کے لیے کچھ جملے ایسے ہیں کہ جس میں روایتوں میں ہے کہ امام نے داڑھی کو پکڑا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو مستقل جاری ہو رہا تھا اور آپ اوپر دیکھ۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس کو ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں تھک جاتے ہیں، امام نے وہاں کھڑے کھڑے پوری دعا پڑھی۔ خدا میں امام اتنا کھو گئے تھے۔ بہت بافضیلت اور باکرامت دعا۔ عرفے کے اعمال میں سے ایک بہت اہم اور بافضیلت عمل یہ بھی ہے کہ اس دن روزہ مستحب ہے۔ لیکن آپ دیکھیں دعا کی اہمیت، خود روزے جانتے ہیں روزہ کتنی اہم چیز ہے، عبادتوں میں کتنا دوسرے نمبر پہ عبادت ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ بندے روزہ رکھیں، زیادہ روزہ رکھیں، لیکن اس کے باوجود روایات میں ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے دعا کے پڑھنے میں اثر ہوتا ہے، یعنی انسان کی دعا مس ہو جائے، تو روزہ نہ رکھے، دعا پڑھے، لیکن روزہ نہ رکھے لیکن دعا پڑھے۔ اتنی اہم چیز ہے عرفے کی دعا۔ انشاءاللہ آپ سب دعا پڑھیں، شرکت کریں دعا میں، لیکن ہوم ورک کے ساتھ پہچان کے کہ ہم خداوند متعال سے کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور خداوند متعال سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ خود 9 ذی الحجہ کی جو دوسری مناسبت ہے، جناب مسلم بن عقیل کہ جو امام حسین علیہ السلام کے چچیرے بھائی، آپ کے کزن، وہ کوفے میں غربت کی عالم میں شہید کیے گئے۔ جناب مسلم کے حالات آپ جانتے ہیں، اور جناب مسلم کی شہادت عالم اسلام بالخصوص ظہور امام زمان کے لیے بہت بڑی عبرت۔ جناب مسلم کے حالات ہم کو اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے امام کے آنے کا انتظار کریں۔ یہ بھی ایک مکمل چیپٹر ہے کہ کیا وجہ تھی کہ وہ لوگ کی جو خط پہ خط لکھ کے بلا رہے تھے، لیکن جب جناب مسلم آئے اور خطرات محسوس ہوئے تو وہ لوگ سب جو بلانے والے تھے گھروں میں بیٹھ گئے اور مسلم کوفے کی گلیوں میں تنہا گھوم رہے تھے۔ کیا وجہ؟ شاید ان لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایسے بھی حالات پیش آئیں گے۔ شاید ان کو یہ امید تھی کہ مسلم آئیں گے تو ہماری حکومت ہوگی، ہم کو مال ملے گا، ہم کو اچھے مکان ملیں گے، ہم کو اچھا کھانا ملے گا، ہم کو اچھی سہولیات فراہم ہوں گی۔ شاید انہوں نے ہرے باغ دیکھ کے جناب مسلم کو بلایا، امام حسین کو خط لکھا تھا، یہ جناب مسلم کو ایکسیپٹ کیا، جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت 18,000 لوگوں نے بیعت کی، جن میں سے مسلم کے ساتھ 18 بھی نہیں تھے۔
اگر ہم بھی ہرے باغ دیکھ کے امام زمانہ کو بلا رہے ہیں کہ امام آئیں گے تو رزق میں اضافہ ہوگا، امام آئیں گے تو مال فراوان ہوگا، جس کا جو دل چاہے لے لے، امام آئیں گے تو بیماریوں سے شفا مل جائے گی، بس معجزے سارا کام ہوگا، اگر واقعی ہم اس نیت سے امام کو بلا رہے ہیں تو ہمارا امام بھی آ کے مسلم کی طرح تنہا گلیوں میں گھومے گا، کوئی ناصر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان مصائب کے لیے، ان مشکلات کے لیے آمادہ ہی نہیں کیا ہے کہ جو مصائب و مشکلات ہم کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ یہ مکمل ایک عبرت ہے۔ اگلی مناسبت جو آنے والی 10 ذی الحجہ ہے، جس کو عید قربان کہتے ہیں، بقرہ عید بھی اسے کہا جاتا ہے، قربانی کا دن ہے۔ قربانی قربان سے ہے اور قربان قرب سے، ہر وہ چیز کی جو انسان کو خداوند متعال سے نزدیک کرے اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ صرف بکرے کا کاٹنا قربانی نہیں ہے، بلکہ اور واضح کہہ دیں، اگر بکرا اس لیے کٹ رہا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ بہت اچھا بکرا کاٹا اور کئی بکرے کاٹے، تو بکرا کٹ کے بھی قربانی نہیں ہے، کیونکہ قربانی تب ہوگی جب یہ انسان کو خدا سے نزدیک کرے، قربت کے معنی۔ قربانی فیشن کا نام نہیں، ماحول اور حالات کے بن جانے کا نام قربانی نہیں۔ اچھا ہے ماحول بنے، لیکن فیشن اور شوبازی کا ماحول نہ بنے۔ راہ خدا میں قربان کرنا بہت بڑی چیز ہے، آسان نہیں۔ در واقع قربانی کیا ہے کہ انسان اپنے مال میں سے ایک چیز راہ خدا میں دے رہا ہے۔ اسی لیے قربانی کا مطلب یہ نہیں کہ بکرا کاٹنے کے بعد پھر ہم اپنے حساب سے گوشت، نہیں، خدا کے حساب سے گوشت بانٹا جائے، خدا کے حساب سے، کیونکہ ہم نے خدا کو دے دیا ہے۔ یہی جو بکرا کٹ رہا ہے در واقع ہمارا نہیں ہے، خدا کا ہے، کیونکہ راہ خدا میں قربان ہوا ہے، یہ خدا کا ہے، ہمارے پاس بطور امانت ہے۔ اگر امانت میں ہم نے خدا کی مرضی کے مطابق مصرف نہیں کیا تو یہ خیانت ہوگی، یہ خدا کے نام پہ ہم نے دے دیا۔ لیکن اگر ہم نے اپنا سمجھا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا بھی ہو خدا کا بھی ہو۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں، جب پوچھا جاتا ہے کہ اتنا پیسہ آپ نے کہاں سے خرچ کیا، کہو ہمارا اپنا خمس تھا نا، ہم نے خرچ کر دیا۔ تو یا تو آپ کا اپنا تھا یا خمس تھا، دونوں نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اپنا ہے تو خمس نہیں ہے، اور خمس ہے تو پھر اپنا نہیں ہے، کیونکہ خمس کے مستحق الگ موجود ہے۔ قربانی یا آپ کی اپنی ہے یا خدا کی راہ میں قربان ہو چکی ہے۔ لہٰذا جس دن سے بکرا آئے اس دن سے، وہ آج کل دوسرے بھی فیشن ہیں، ان چیزوں کو نہیں چاہتے ہیں آپ کے سامنے پیش کرنا، وہ مختلف کلپس اور بہت سی چیزیں آ رہی ہیں، بعض جگہوں پہ بکرا سگریٹ پی رہا ہے، بعض جگہوں پہ کچھ اور۔ ٹائم پاس نہیں ہے، قربانی ہے، بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو قربانی وہ چیز جو انسان کو خدا سے نزدیک کرتی ہے، خدا سے قریب کرتی ہے، نہ یہ کہ فلاں کا بکرا اتنا تگڑا ہے تو ہمارا اس سے تگڑا ہو، فلاں کا ایسا ہے تو۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں بہرحال کہ اس ٹائم بہترین مصرف قربانی کا ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگوں نے الحمدللہ اس تحریک کو شروع کیا ہے کہ ہم کشمیر بھیج دیں۔ کتنی امت خدا وہاں پہ اس ٹائم بھوکی مر رہی ہے، اب یہ بکرے کاٹ کے گوشت کے حصے ان کو بھیجیں گے جو پورے سال کھاتے رہتے ہیں، الحمدللہ خدا نے توفیق دی کھائیں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہیں کہ جو غریبوں کو دیتے ہیں، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کریں انشاءاللہ۔ بہترین مصرف یہ ہے کیونکہ واقعی ضرورت مند لوگ ہیں وہاں پہ، اور بھی جو دوسری ہیلپ ہم کر سکتے ہیں کریں، اس لیے کہ جتنا آپ سوچ سکتے ہیں اس سے زیادہ حالات وہاں کے خراب ہیں، اس سے زیادہ۔ اگر برموقع صحیح ہماری وہاں پہ ہیلپ نہیں پہنچی، مدد نہیں پہنچی، تو آنے والے وقت میں ٹھنڈک اور بارش سے بہت سے لوگ مریں گے، کیونکہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو وہاں کے موسم کا احساس نہیں۔ بہت سخت ٹھنڈک پڑتی ہے سری نگر میں، اپنے حساب سے بہت سخت پڑتی ہے، وہاں کے حساب سے بھی ہے، برفباری ہوتی ہے، ابھی کچھ مہینے بعد وہاں بارش شروع ہو جائے گی۔ ایسے حالات میں ان کے پاس مکان نہیں ہے، بلینکٹ تو بڑی بات ہے، صحیح سے کپڑے بھی نہیں، کھانے کو صحیح سے سامان نہیں۔ تو ہم جو بھی ہیلپ کر سکتے ہیں کریں، بالخصوص یہ ایک بہانہ ہے، بہرحال قربانی ہم کو کرنی ہے، راہ خدا میں کرنی ہے، خدا کی راہ میں دینا ہے، خلق خدا وہاں بھوکی مار رہی ہے، تو کیوں نہ بہترین موقع ہے کہ ہم اپنی اس قربانی کو وہاں بھیج دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں بکرا نہ کٹے، ہو سکتا ہے کہ لوگ نہ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ جن کو ہم حصے دیتے ہیں نہ دیں، وہ مسائل پیش آئیں گے۔ بہرحال الحمدللہ قوم میں اتنے سارے لوگ ہیں، یہ مسائل دوسری طرف سے پورے ہوں گے، کیونکہ ایسا نہیں کہ سب بھیج دیں گے یہاں ایک دم خالی ہو جائے گا، وہ مسائل بھی پورے ہوں گے، وہ اپنی جگہ پہ باقی رہنے والے ہیں۔ قربانی میں جو بکرا کٹتا ہے اس کے کچھ شرائط ہم جلدی سے آپ لوگوں کو گنا دیں۔ بکرے کے لیے شرط یہ ہے کہ 1 سال پورا ہو، دوسرا سال شروع ہو گیا، یعنی عرف عام میں صرف 1 سال نہیں کہ مثلا ابھی کچھ دن تو بچے تھے لہٰذا نہیں، 1 سال پورا ہو جائے، دوسرا سال
شروع ہو جائے، اس کے پارٹ سالم ہو، کوئی اس میں نقص نہ ہو کسی طرح کا. مثلا آنکھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، لنگڑا ہے، کان نہیں ہے اس کے، سینگ ٹوٹی ہے. سینگ البتہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. سینگ ایک اوپر کی کھال ہوتی ہے، اوپر کا حصہ ہوتا ہے، اوپر کی لیئر ہوتی ہے، ایک اندر کی ہوتی ہے جو وائٹ والی ہوتی ہے. اوپر کی لیئر اگر کچھ پلٹ ٹوٹ گئی ہے تو وہ نقص نہیں ہے، لیکن اندر کی جو وائٹ والی ہے اگر وہ ٹوٹے تو نقص ہے. لہٰذا نقص تب ہے جب وہ وائٹ والی ٹوٹے. پھر اس کے بعد کان میں نقص کا مطلب یہ ہے کہ اگر چھید وغیرہ ہے تو چلے گا، اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن خود کان اگر کٹا ہوا ہے تو نقص ہے. خصی نہ ہو، یا اس کے بیضتین کی رگ کو کوچا نہ گیا ہو، یعنی اس کو ختم نہ کر دیا گیا ہو. اور فیام میں بہت زیادہ دبلا نہ ہو، مریض نہ ہو، بیمار نہ ہو، بہت زیادہ بوڑھا نہ ہو کہ جب زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے بکرا تو اس کے ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ پانی ہو جاتا ہے، اتنا بوڑھا بھی نہ ہو. اور اصل خلقت میں بغیر سینگ اور بغیر دم کا نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو نقائص سے دور کرتی ہیں. اس نقص سے پاک ہو تو وہ بکرا اس لائق ہے کہ آپ اس کو قربانی میں کاٹ سکتے ہیں. الحمدللہ کثرت سے مسلمان موجود ہیں اور کثرت سے قربانی ہوتی ہے، لیکن ایسے حالات میں جب کہ ہے دوسری قومیں ہمارے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں اور ہم ان کے ساتھ گزار رہے ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس طریقے سے قربانی کریں کہ ہماری قربانی سے دوسری قوموں کو تکلیف نہ ہو. آپ کی سوسائٹی میں اگر کچھ مسلمان ہیں تو کچھ ہندو بھی ہوں گے، اگر ان کو بکرا کٹتے ہوئے اور خون بہتے ہوئے اور گوشت کٹتے ہوئے دیکھ کے تکلیف ہو رہی ہے تو کچھ ایسا انتظام کریں کہ ان کے سامنے اگر سوسائٹی پرمیشن بھی دے رہی ہے تو کچھ کور کر لیں، چادر وغیرہ کچھ لگا لیں تاکہ وہ دیکھیں نہ، ان کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ آپ کو ان کے ساتھ زندگی گزارنی. تو کل کوئی نہ کہیے گا کہ یہ ہندوؤں کا فیور کر رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں. قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8. خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی ہے اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا ہے، تم ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ہے، اور بے شک خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. خود آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ نمبر 308 جدید مسائل میں موجود ہے، جس میں آپ نے اس چیز کی طرف روشنی ڈالی ہے کہ جو غیر مذہب نان مسلم ہیں ان کے ساتھ ہم کو خلوص سے اور اچھے برتاؤ اور نیکی سے پیش آنا چاہیے. ابھی شاید 2-4 دن پہلے یہ مسئلہ یہاں مغربین کے بیچ میں جو مسائل بیان ہوتے ہیں اس میں ذکر ہو چکا ہے. لہٰذا خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قربانی کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، کیفیت کے ساتھ کریں، کوالٹی کے ساتھ کریں، ایسی قربانی ہو کہ جو بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جائے تاکہ روز محشر ہماری مغفرت کے لیے باعث بنے اور ہمارے اعمال میں مددگار ثابت ہو. اگلی مناسبت آنے والی 11 ذی الحجہ ہے کہ جس دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے دعائے صباح لکھی تھی. دعائے صباح مشہور دعاؤں میں سے ہیں، بعضوں میں پڑھی جاتی ہے لیکن حتماً ہماری زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے، اچھی دعا. اگلی مناسبت آنے والی 13 ذی الحجہ ہے. بعض روایتوں کے حساب سے وہ تاریخ ہے کہ جس دن شق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ ہوا ہے. کفار کے ڈیمانڈ پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ دکھایا ہے. اس کے باوجود بھی ابو جہل نے قبول نہیں کیا، کہا یہ تو جادو ہے، جاؤ دوسرے شہروں میں پوچھو کہ انہوں نے ایسا دیکھا کہ نہیں دیکھا. پوچھا گیا تو انہوں نے بھی گواہی دی کہ ہم نے ایسا دیکھا ہے. خداوند متعال نے اس کو سورہ قمر، قمر کے معنی چاند کے ہوتے ہیں، سورہ قمر کی ابتدائی آیتوں میں اس کو مکمل طریقے سے واضح کیا اور بیان کیا. 2 آیتوں کے ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں. قیامت قریب آ گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اب یہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک مسلسل جادو ہے. اس واقعے کو خداوند متعال نے قرآن میں نقل کیا ہے. اس کے بعد آنے والی 14 ذی الحجہ ہے. سن 7 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم سے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فدق کی پراپرٹی ہدیتاً دی تھی، ہبہ کی تھی. فدق کو لے کے جو اصل مسئلہ ہے کہ آیا
نبی کی میراث ہے کہ نہیں، یہ میراث کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ رسول نے سن 7 ہجری یعنی اپنے مرنے سے، اپنے انتقال سے کافی پہلے اپنی زندگی میں ہبہ کر دی صدیقہ طاہرہ۔ البتہ فدق کی پراپرٹی یہ مال غنیمت ہے، وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، صرف اشارہ کر دیں، مال غنیمت ہے جس جنگ میں صرف رسول امام علی تھے، لشکر اسلام اس میں نہیں تھا، صرف رسول امام علی تھے، ان دونوں نے مل کے اس جنگ کو جیتا تھا۔ جیتنے کے بعد فدق کی پراپرٹی مال غنیمت کے طور پہ حاصل ہوئی تھی، وہ پراپرٹی آئی، اس میں ظاہر سی بات اب ان دونوں کا حق ہے۔ خدا کا حکم ہوا کہ آپ ذوی القربہ کو یہ پراپرٹی ہدیہ کر دیجئے۔ پوچھا کون؟ کہا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ لہٰذا رسول نے یہ پراپرٹی صدیقہ کو ہدیہ کی، ہبہ کر دی۔ صدیقہ منع کر رہی تھیں، لیکن رسول نے کہا کہ نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ بعد میں ایسا نہ ہوگی، شیاطین کچھ اس میں رکھنا ڈالیں، مشکلات پیش کریں، لہٰذا ہم ابھی سے تمہارے حوالے کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جیسا بہتر سمجھے، کیونکہ وہاں تکلف کی بات نہیں تھی نا کہ تکلفاً نہیں، جو چیز ہو کلیئر، ہاں تو کلیئر اور نہیں تو کلیئر۔ پہلے منع کیا، اس لیے منع کیا کہ اس لیے نہیں کہ تکلفاً دل چاہ رہا ہے، لیکن نعوذ باللہ صدیقہ ہے، نہیں کیا تو نہیں چاہتی تھیں، لیکن جب رسول کا پریشر ہوا تو رسول کے سامنے پھر اپنا اصرار نہیں ہونا چاہیے، ایکسیپٹ کر لیا رسول کے حکم کو، قبول کر لیا۔ یہ وہ پراپرٹی ہے کہ جس میں روایات کے حساب سے تقریباً 70,000 سے لے کے 1,20,000 تک سونے کے سکے اس پراپرٹی کی سالانہ آمدنی تھی، انکم تھی۔ 70,000 سے لے کے 1,20,000 تک سونے کے سکے اس پراپرٹی کی سالانہ انکم تھی، اور یہ وہ انکم ہے کہ جو مسلمانوں کے درمیان ہی تقسیم ہوتی تھی۔ شہر کے غریب و فقیر و مسکین یتیم اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ جب فدق کی انکم آئے گی تو ہم کو ہمارا حصہ جو بھی عطا ہوگا وہ ملے گا، تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر چلا سکیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ہمارے پاس کس حد تک معلومات ہے اور کس حد تک ایجوکیشن۔ اگر معلومات ہو تو یہ سارے مسائل بر وقت حل ہو سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں۔ لہٰذا ایک بار پھر ہم گزارش کریں کہ ہم سب اسٹڈی، مطالعہ، علم حاصل کرنا، ان چیزوں کی طرف زیادہ دھیان دیں، تاکہ آج کی اس تاریخ کا حق ادا کر سکیں اور اپنے امام سے کہیں کہ مولا آپ جو چاہتے تھے وہ ہم نے انجام دینے کی کوشش کی ہے۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار اللہ جن کی شادیوں مشکلات ان کی مشکلات کو حل فرما، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔